السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے قبل آپ حضرات نے ہفتہ واری اس دینی نشست میں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی مشہور کتاب تمہید ایمان کا سلسلے وار طور پر مکمل درس سماعت فرمایا، اور پھر گزشتہ ہفتے حضرت علامہ و مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمۃ والرضوان کی عقائد پر مشتمل اور احقاق حق اور ابطال باطل پر مشتمل مشہور زمانہ کتاب جاء الحق کا آغاز ہوا، اور آپ حضرات نے یہ جان لیا اور سمجھ لیا کہ اس کتاب میں کیا ذکر کیا گیا ہے۔ مصنف جاء الحق علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان اس کتاب اصل کتاب کو شروع فرمانے سے پہلے کچھ تمہیدی کلمات ارشاد فرماتے ہیں تاکہ ہمیں مکمل طور پہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کتاب کو سمجھنے کا، پڑھنے کا، سننے کا، مطالعے کا کیا طریقہ ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں اور کون کون سی باتیں ذکر کی گئی۔ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے آج تقریباً 1450 برس گزرے۔ یہ آپ اپنے زمانے کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ 1450 برس گزر گئے۔ اس عرصے میں اس پاک دین نے ہزارہا بلاؤں سے مقابلہ کیا، ہزاروں مصیبتیں آئی، ہزاروں بلائیں آئیں، طرح طرح کے گمراہ فرقے آئے، دین اسلام پر کیچڑ اچھالا گیا، دین اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں ہر زمانے میں رچی گئی۔
فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس لہلہاتے ہوئے چمن پر بہت سی تیز آندھیاں آئیں اور اپنا اپنا زور دکھا کر چلی گئیں، مگر الحمدللہ کہ یہ چمن اسی طرح سرسبز و شاداب رہا۔ اس آفتاب پر بارہا تاریک بادل اور غبار آئے، یہ دین اسلام یہ سورج کی طرح ہمیشہ روشن رہا، اور اس سورج پر بار بار کالے بادل آئے، غبار آئے، دھول آئی، مٹی ڈالی گئی، مگر یہ آفتاب، یہ سورج اسی طرح چمکتا رہا۔ اور کیوں نہ ہوتا کہ رب تبارک و تعالی خود اس دین کا حافظ و ناصر ہے، خود فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس زمانے میں بھی قرآن کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آیتوں کو نکالنے کی باتیں کی جا رہی ہے، مگر ایسے بارہا ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ آتے رہے، ہر زمانے میں آتے رہے، کوششیں لاکھ کرتے رہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بے شک ہم نے ہی قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جس کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو ساری دنیا مل کر بھی اسے مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتی ہے۔ کبھی اس پر یزیدی بادل آئے اور کبھی حجاجی غبار آئے، کبھی مامونی طاقت نے اس کے سامنے آنے کی جرأت کی، کبھی تاتاری قوتیں اس سے ٹکرائیں، کبھی خارجی شورش نے اس سے مقابلہ کیا، اور کبھی رفض کی طاقت، روافظ، شیعہ، ان لوگوں نے اس کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر وہ سب کے سب اس پہاڑ سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے، اور یہ پہاڑ اسی طرح اپنی جگہ مضبوطی سے قائم رہا۔ وَأَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی اس کو دائم و قائم رکھے، آمین۔ مگر ان تمام فتنوں میں، بہت سے فتنے آئے، لیکن تمام فتنوں میں زبردست فتنہ اور تمام مصیبتوں میں خطرناک مصیبت وہابیوں نجدیوں کا فتنہ تھا۔ تمام فتنوں میں سب سے زبردست فتنہ وہابیوں نجدیوں کا فتنہ تھا، اور جس کی خبر مخبر صادق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی سے دے دی تھی۔ نجدیوں وہابیوں سے متعلق یہ عالم غیب جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا، انہوں نے خود اس اپنے ظاہری حیات طیبہ میں ہی اس کی خبر حضور نے دے دی تھی، اور طرح طرح سے اس فتنے سے مسلمانوں کو آگاہ فرما دیا تھا۔ چنانچہ مشکات شریف، یہ حدیث کی مشہور کتاب ہے، مشکات شریف جلد دوم، دوسری جلد، باب ذکر الیمن والشام، اس میں ایک باب ہے جس کا نام ہے ذکر الیمن والشام، یعنی اس میں یمن اور شام کا ذکر ہے، ملک یمن اور ملک شام کا ذکر ہے۔ اس میں بخاری شریف کے حوالے سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن دریائے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوش میں ہے، دریائے رحمت جوش میں ہے، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی جا رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن دعا فرمائی، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی، کیا کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ملک شام میں برکت عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہم کو ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ تو حاضرین جو صحابہ کرام تھے تو ان میں سے بعض نے عرض کیا وفی نجدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نجد کے بارے میں بھی برکت کی دعا فرما دیجیے۔
تو فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ ان لوگوں نے عرض کیا دعا فرمائیں کہ ہمارے نجد میں بھی برکت دے، یہ بھی دعا فرما دے. تو دوبارہ پھر سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی دعا فرمائی. کیا؟ کہ شام اور یمن کا ذکر فرمایا کہ اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما، مگر نجد کا نام نہیں لیا. انہوں نے پھر توجہ دلائی کہ وفی نجدنا، حضور یہ بھی دعا فرمائیں کہ نجد میں برکت ہو. غرض کہ 3 بار یمن اور شام کے لیے حضور نے دعائیں فرمائی، بار بار توجہ دلانے پر بھی نجد کو دعا نہ فرمائی، بلکہ آخر میں فرمایا، حضور نے کیا فرمایا کہ ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، کہ میں اس ازلی محروم خطے کو، یہ نجد جو ہے یہ ازلی طور پر محروم جگہ ہے، محروم خطہ ہے، اس کو دعا کس طرح فرماؤں؟ وہاں تو زلزلے ہوں گے اور فتنے ہوں گے. حضور فرما رہے ہیں وہاں ایک زمانہ آئے گا کہ زلزلے بہت ہوں گے اور طرح طرح کے بڑے بڑے وہاں سے فتنے ہوں گے. یہ حضور کا علم غیب ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں علم غیب کا، حضور فرما رہے کہ وہاں 1-2 فتنہ نہیں بلکہ بڑے بڑے فتنے ہوں گے اور وہاں شیطانی گروہ پیدا ہوگا، شیطان کی سینگ پیدا ہوگی، شیطانی گروہ پیدا ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ میں دجال کے فتنے کے بعد نجد کا فتنہ تھا. اللہ اکبر. یعنی سب سے بڑا فتنہ تو دجال کا فتنہ ہے، اس کے بعد پھر سب سے بڑا فتنہ جو ہے، یعنی اس سے کچھ کم لیکن بڑا فتنہ یہ نجد کا فتنہ تھا، جس سے اس طرح خبر دے دی. یہ تو ایک حدیث ہوئی. اسی طرح مشکات شریف میں پہلی جلد کتاب القصاص باب قتل اہل الردہ، یہاں پہ پورے حوالے کے ساتھ حدیث پاک کی کتاب کے حوالے کے ساتھ بات ذکر کی جا رہی ہے تاکہ کوئی بعد میں اس کا انکار نہ کر سکے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا. دیکھیے اس میں نسائی شریف کے حوالے سے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام ایک بار کچھ مال غنیمت تقسیم فرما رہے، غنیمت کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے. ایک شخص نے پیچھے سے عرض کیا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا، معاذ اللہ، یہ تقسیم کرنے میں آپ نے انصاف نہ کیا. حضور علیہ السلام نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ ہمارے بعد تم کو ہم سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں ملے گا. پھر فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک قوم اس سے پیدا ہوگی جو قرآن پڑھیں گے، یعنی یہ شخص جس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے کہ میں نے صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کی، تو حضور اس شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آخر زمانے میں ایک قوم اس سے پیدا ہوگی، یعنی اسی کی نسل سے پیدا ہوگی جو قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی قرآن پڑھیں گے، بہت اچھا قرآن پڑھیں گے. دیکھیے آج ایسا ہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے لوگوں کا قرآن اتنے دلچسپی سے نہیں سنتے ہیں، جیسا کہ دیکھو ان لوگوں کا قرآن کتنا مزہ آتا ہے سننے میں، کیسا قرآن پڑھتے ہیں. لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا، اور اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جیسے شکار سے نکل جاتا ہے. یعنی کوئی شکار کو آپ نے تیر چلایا، شکار کوئی جانور ہے کچھ بھی ہے، اس کو تیر سے آپ چلایا، اس کو مارا آپ نے تیر، تو تیر تیزی کے ساتھ جب چلتا ہے نا تو آر پار ہو جاتا ہے، بیچ میں سوراخ ہو گیا اور آر پار تیر ہو گیا. تو جس طریقے سے شکار سے تیر نکل جاتا ہے اسی طریقے سے اسلام سے یہ لوگ نکل جائیں گے. پھر کیا فرمایا کہ سیماہم التحلیق، یعنی ان کی پہچان سر مڈانا ہے، یعنی ہمیشہ سر مڈائے ہوئے رہیں گے. حضور فرما رہے سیماہم التحلیق،
لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع الدجال فاذا لقیتموہم ہم شر الخلق والخلیقہ. فرماتے ہیں کہ ان کی پہچان سر مڈانا ہے اور یہ نکلتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ ہوگی. آخری جماعت ان کی کس کے ساتھ؟ دجال کے ساتھ ہوگی. اگر تم ان سے ملو تو جان لو کہ وہ تمام خلقت میں بدتر ہے، میں مخلوق میں سب سے زیادہ بدتر، سب سے بدتر ہے. اس میں اس حدیث پاک میں ان کی یہ پہچان بتائی گئی. آج دیکھ لیجئے کون یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، انگریزوں کے ساتھ، انگریزوں حکومت کے ساتھ کون سی حکومتیں ملی ہوئی ہیں، کون لوگ ملے ہوئے ہیں. تو اس میں ان کی پہچان فرمائی گئی. کیا؟ ایک پہچان یہ کہ سر مڈانا. تو آج بھی وہابی اس سے خالی مشکل ہی سے ملیں گے، اکثر سر مڈائے ہوئے ہی ملیں گے. کہیں فرمایا حدیث پاک میں کہ بت پرستوں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے. یہ لوگ کیا کریں گے؟ بت پرستوں کو تو چھوڑ دیں گے، کافروں کو، کفار و مشرکین کو چھوڑ دیں گے، ان کے ساتھ بھائی چارگی اختیار کریں گے، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑیں گے، ان کے ساتھ قتال کریں گے، ان کو قتل کریں گے. دیکھو بخاری شریف میں ہے جلد اول کتاب الانبیاء، جو یاجوج ماجوج کا قصہ ہے اسی کے ساتھ اس کو بھی ذکر فرمایا گیا. ایسے ہی مسلم اور مشکات باب المعجزات پہلی فصل میں اسی جگہ مشکات میں یہ بھی ہے کہ لئن ادرکتہم لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عاد، اگر انہیں ہم پاتے تو قوم عاد کی طرح قتل فرما دیتے. حضور فرما رہے کہ اگر یہ ہماری ظاہری حیات طیبہ میں اگر ایسے لوگ ہوتے تو ہم ان کو کیا کر دیتے؟ قتل کر دیتے. تو آج بھی دیوبندی عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ دیوبندی وہابی جو بھی ہیں عام طور پہ آپ جانتے ہیں، دیکھیے وہ کن کے ساتھ ہیں. تو فرماتے ہیں کہ آج بھی دیوبندی عام طور پہ ہندوؤں کے ساتھ ہیں، مگر نفرت کرتے ہیں تو مسلمانوں سے، ہم جیسے مسلمانوں سے. اور ان کے حملے ہمیشہ مسلمان پر، خاص کر اہل حرمین پر ہی ہوئے. اہل حرمین طیبین، حرمین طیبین کے جو واقعی اہل ہیں، وہاں پہ ابھی جو حکومت آ گئی ہے تو وہ وہاں کے اہل نہیں ہیں، وہاں کے باشندے نہیں ہیں، بلکہ یہ نجد سے آئے ہوئے، وہاں کے باشندے نہیں ہیں. فرماتے ہیں اس فرمان عالی کے مطابق 12ویں صدی میں نجد سے محمد بن عبد الوہاب پیدا ہوا. اس نے کیا کیا؟ اہل حرمین اور دیگر مسلمانوں پر اس نے ظلم کیا. اس کی داستان اگر آپ کو سمجھنی ہے، پڑھنی ہے، جاننی ہے تو تاریخ کی کتابیں ہیں مشہور، جو تاریخ کی کتابیں سیف الجبار اور بوارق محمدیہ علی ارغامات النجدیہ، یہ بھی تاریخ کی ایک کتاب ہے. ایسی کتب تواریخ میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے کچھ ظلم علامہ شامی نے بھی اپنی کتاب رد المحتار میں جلد سوم باب البغات کے شروع میں اس طرح بیان فرمائے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے ماننے والوں کا واقعہ ہوا کہ یہ لوگ نجد سے نکلے. حقیقت میں یہ لوگ کہاں کے ہیں؟ نجد کے. اور نجد کے بارے میں نے پہلی ہی حدیث سنا دی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، وہاں کے لیے دعائے برکت نہیں فرمائی. تو علامہ شامی فرماتے ہیں یہ لوگ نجد سے نکلے اور مکہ و مدینہ شریف پر انہوں نے غلبہ کر لیا. اپنے کو حنبلی مذہب کی طرف منسوب کرتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں اور جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے وہ مشرک ہے معاذ اللہ. اس لیے انہوں نے اہل سنت و جماعت کا قتل جائز سمجھا، جائز قرار دے دیا اہل سنت و جماعت کا قتل، اور ان کے علماء کو قتل کیا. یہاں تک کہ اللہ نے وہابیوں کی شوکت توڑی اور ان کے شہروں کو ویران کر دیا اور اسلامی لشکروں کو ان پر فتح دی. یہ واقعہ سن 1233 ہجری میں ہوا، یعنی اس سے پہلے، یہ ترکی سلطنت سے پہلے بھی ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا. ان لوگوں نے غلبہ کی کوشش کی اور کچھ غالب بھی آ گئے، لیکن پھر ان کو شکست ہوئی اور وہاں سے کھدیڑا گیا. لیکن پھر سے ان لوگوں نے اسی طرح انگریزوں کے ساتھ مل کر
اور سازشیں کی اور ترکی سلطنت کو جو ہے وہاں سے جانا پڑا اور ان لوگوں نے حکومت کر لی۔ تو فرماتے ہیں کہ سیف الجبار وغیرہ میں ان کے ظلم بے شمار بیان فرمائے کہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں بے گناہوں کو بے دریغ قتل کیا اور حرمین شریفین کے رہنے والوں کی عورتوں اور لڑکیوں سے زنا کیا، ان کو غلام بنایا، ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں اور سادات کرام کو بہت قتل و غارت کیا۔ مسجد نبوی شریف کے تمام قالین اور جھاڑ فانوس اٹھا کر نجد لے گئے اور تمام صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی قبروں کو گرا کر زمین سے ملا دیا، یہاں تک کہ یہ بھی ارادہ کیا کہ خاص گنبد خضرا جس کے گرد روزانہ صبح و شام ملائکہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اس کو بھی گرا دیا جائے۔ آج بھی یہی سازش چل رہی ہے کہ گنبد خضرا کو بھی ڈھا دیا جائے، مگر جو شخص اس بری نیت سے روضہ پاک پر گیا اس پر خدائے پاک نے ایک سانپ مقرر فرما دیا جس نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اور رب العالمین اپنے نبی کی اس آخری آرام گاہ کو ان سے محفوظ رکھا۔ غرض بتانے کی وجہ یہ ہے، غرض یہ کہ ان کے ظلم بے حد تکلیف دہ ہیں، جن کے بیان سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہاں پہ تو ابھی ایسے ہی بیان کر دیا گیا، لیکن انہوں نے جیسے ان لوگوں نے، ان ظالموں نے کیسے ظلم کیے مسلمانوں پر۔ یزید نے اہل بیت کی دشمنی ان کی زندگی ہی میں کی، مگر 1300 برس کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کو ان کی قبروں میں ستانا، قبروں کو مسمار کر دیا، قبروں میں ستانا ان وہابیوں ہی کے ہاتھ سے ہوا۔ تو یہ تو یزید سے بھی کئی درجہ بڑے ہوئے۔ اب بھی جو کچھ ابن سعود نے حرمین شریفین میں کیا وہ ہر حاجی پہ روشن ہے کہ مکہ مکرمہ میں فرماتے ہیں حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کسی صحابی کی قبر شریف کا نشان بھی نہیں ملتا۔ اس وقت آج بھی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، نشان ہی نہیں ملتا قبروں کا، حالانکہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے قبروں پر جو ہے وہ قبے بنے ہوئے تھے، قبے درگاہیں جیسی بنی ہوتی ہے ویسے بنے ہوئے تھے۔ یہ سب ڈھا دی، قبریں بھی ڈھا دی گئی۔ فرماتے ہیں کہ کوئی فاتحہ بھی پڑھ لے ایسا کوئی نشان بھی نہیں ملتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جائے ولادت میں میں نے ایک شامیانہ لگا ہوا دیکھا جہاں کے کتے اور گدھے بے تکلف پھر رہے تھے۔ معاذ اللہ، اس جگہ پہلے ایک قبہ بنا ہوا تھا جہاں لوگ جا کر نمازیں پڑھتے تھے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ جو ہے، تو وہاں پہ بھی ایک اچھی جگہ بنی ہوئی تھی، نماز کی جگہ بنی ہوئی تھی، لوگ وہاں عبادتیں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن اسے ڈھا دیا گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے شامیانہ دیکھا جہاں پہ کتے پھر رہے ہیں اور گدھے پھر رہے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ خاتون کا مکان تھا اور اسی جگہ اسلام کا آفتاب چمکا، مگر اب اس کی یہ بے حرمتی کی گئی۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى۔ یہ تو تھے عرب کے واقعات، یہ تمہیدی بیان ہے، ابھی کتاب شروع نہیں ہوئی، تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے اچھی طریقے سے کہ کن سے متعلق، کن لوگوں کے عقائد کا رد کیا جا رہا ہے، ان کے عقیدے ہیں کیسے، اور ان کی اصل کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو تھے عرب کے واقعات، یہ تو عرب کے واقعات ابھی بتائے گئے، لیکن ہم کو اس وقت ہندوستان سے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ ہم ہیں ہندوستان میں، تو ہندوستان سے گفتگو کرنی ہے۔ دہلی میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا مولوی اسماعیل۔ اس نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کا اردو میں خلاصہ کیا، ترجمہ کیا۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو تھا اس نے عربی میں ایک کتاب لکھی تھی اور اسی کا خلاصہ اس نے اردو میں کیا، انگریزوں کے کہنے پر، انگریزی حکومت تھی اس وقت یہاں پر، اور ان لوگوں کے کہنے پر اس نے اردو میں خلاصہ کیا، جس کا نام رکھا تقویت الایمان، جسے علماء فرماتے ہیں یہ تقویت الایمان، تقویت کا مطلب ہوتا ہے طاقت دینے والی، قوت دینے والی، ایمان کو قوت دینے والی کتاب نہیں، بلکہ یہ اصل میں ہے تفویت الایمان، یعنی اس کو پڑھ کے ایمان فوت ہو جائے گا۔
ایمان کو فوت کرنے والی اصل میں یہ کتاب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا نام رکھا تقویت الایمان، اور اس کی ہندوستان میں اشاعت کی۔ وہابی بھی انہیں شہید کہتے ہیں، یہ جو اسماعیل ہے، اسماعیل دہلوی، تو وہابی اس کو شہید کہتے ہیں، کیونکہ یہ حضرت اسی تقویت الایمان کی بدولت سرحدی پٹھانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ یہ جو ہے نا، یہ کن کے ہاتھوں قتل ہوئے؟ سرحدی پٹھانوں کے ہاتھوں۔ یعنی تقویت الایمان جب لکھی نا، اور اس میں طرح طرح کی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں لکھی، تو جو پٹھان تھے، واقعی پٹھان، سرحدی پٹھان، تو ان لوگوں نے خود اپنے ہاتھ سے اسے قتل کر دیا، اور بعد میں یہ لوگ جو ہے اسے شہید کہنے لگے کہ وہ سرحد پہ جہاد کرنے گئے اور کفار و مشرکین سے جہاد کیا اور اس وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں دیکھو انوار آفتاب صداقت، مگر مشہور کیا کیا ان لوگوں نے؟ مشہور کیا کہ یہ سکھوں کے ہاتھوں مرے، مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ سکھوں کے ہاتھوں مرے، حالانکہ واقعہ کچھ اور تھا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ وہابیہ نے جسے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا، وہ شہید لیل نجد تھا، وہ ذبیح تیغ خیار ہے۔ یعنی وہ جو ہے وہ شہید اصل میں شہید نہیں تھا، شہید دین اور شہید اسلام نہیں تھا، اسلام کی راہ میں شہید نہیں ہوا تھا وہ، بلکہ وہ شہید لیل نجد تھا۔ یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی محبت میں اس نے اس کی کتاب کا ترجمہ کیا جس میں گستاخیاں لکھی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اس کو مارا گیا، تو وہ اصل میں شہید نہیں تھا۔ اگر سکھوں کے ہاتھ قتل ہوئے ہوتے تو امرتسر یا مشرقی پنجاب کے کسی اور شہر میں مارے جاتے۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ سکھوں کے ہاتھوں مارے گئے، تو سکھ لوگ کہاں رہتے ہیں اس وقت؟ جو سکھ تھے وہ امرتسر میں تھے یا پنجاب، مشرقی پنجاب کے علاقوں میں، تو کسی شہر میں وہ مارا جاتا، کیونکہ یہی جگہ سکھوں کا مرکز تھا۔ سرحد پہ مارا جانا، تو یہ تو پٹھانوں کا ملک ہے، وہاں یہ مارے گئے، معلوم ہوا کہ انہیں مسلمانوں نے قتل کیا اور ان کی لاش بھی غائب کر دی، اسی لیے ان کی قبر ہی نہیں ہے، لاش بھی غائب کر دی، پتہ نہیں کیا کیا، مسلمانوں نے مار ڈالا اور پتہ نہیں لاش کے ساتھ کیا کیا۔ اسماعیل کے معتقدین جو ہیں یہ دو گروہ میں، ایک تو وہ جنہوں نے اماموں کی تقلید کا انکار کیا۔ اسماعیل دہلوی کے ماننے والے دو گروہ میں ہیں، یعنی یہ دونوں لوگ جو ہے نا وہ اسماعیل دہلوی کو مانتے، ایک وہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، غیر مقلد، اماموں کی تقلید کا جو انکار کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں ایک تو وہ جنہوں نے اماموں کی تقلید کا انکار کیا جو غیر مقلد یا وہابی کہلاتے ہیں، دوسرے وہ جنہوں نے دیکھا کہ اس طرح اپنے کو ظاہر کرنے سے مسلمان ہم سے نفرت کرتے، یعنی ہم اگر کسی امام کو نہ مانے تو مسلمان ہم سے نفرت کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے کو حنفی ظاہر کیا، اپنے آپ کو یہ لوگ حنفی کہنے لگے۔ نماز روزے میں ہماری طرح ہمارے سامنے آئے، ان کو کہتے ہیں گلابی وہابی یا دیوبندی، یعنی وہابی نہیں بلکہ ان کو گلابی وہابی کہتے ہیں، یعنی وہابیوں میں ہی جو ہے وہ حنفی بن گئے تو گلابی وہابی ہو گئے یعنی دیوبندی۔ بھلا میرے آقا و مولا محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ تو دیکھو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہاں سے قرن الشیطان یعنی شیطانی گروہ نکلیں گے، حضور نے فرمایا تھا کہ وہاں سے شیطانی گروہ نکلے گا۔ اردو میں قرن الشیطان کا ترجمہ کیا ہے؟ قرن الشیطان، شیطان کس کو کہتے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں دیو کو۔ شیطان کس کو کہتے ہیں؟ ہندی میں شیطان کا ترجمہ کیا جائے تو وہ ہے دیو۔ قرن الشیطان کا اردو ہندی ترجمہ کرو تو دیو بند۔ تو دیکھیے یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرن الشیطان کہا تھا، اس کا ترجمہ ہے دیوبند۔ اردو میں دیو کہتے ہیں شیطان کو
اور بند کا مطلب ہوتا ہے گروہ، بند کا مطلب ہوتا ہے گروہ، تابع دار، یا یہ اضافت مقلوبی ہے، یعنی بند دیو، دیوبند یعنی بند دیو، شیطان کی جگہ یعنی۔ لیکن ان دونوں فرقوں کے عقیدے بالکل ایک ہیں، چاہے وہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتا ہو، غیر مقلد ہو، یا اپنے آپ کو حنفی کہتا ہو، ایک ہی ہے۔ اعمال میں کچھ ظاہری اختلاف ہے، دونوں محمد بن عبد الوہاب کو اچھا جانتے ہیں، اس کے عقائد کے حامی ہیں۔ اسی وجہ سے دیوبندیوں کے پیشوا مولوی رشید احمد گنگوہی نے بھی اپنے فتاویٰ میں جو ہے وہ تعریف کی ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی، کہ ہاں وہ اچھے شخص تھے اور ایسے تھے ویسے تھے۔ لیکن موجودہ زمانے میں بمقابلہ غیر مقلدین کے زیادہ خطرناک جو ہے وہ دیوبندی ہے، غیر مقلدین سے زیادہ خطرناک دیوبندی ہیں، کیونکہ عام مسلمان ان کو پہچان نہیں سکتے، سمجھتے کہ وہ حنفی ہے، ہماری طرح نماز پڑھ رہے، سب ہماری طرح کر رہے، تو عام مسلمان ان کو پہچان نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں حضور علیہ السلام کی ایسی توہینیں کی، آپ تمہید ایمان کے درس میں سن چکے، کیسی توہینیں کی کہ کوئی کھلا ہوا مشرک بھی نہیں کر سکتا ایسی توہین، مگر پھر بھی مسلمانوں کے پیشوا بنتے ہیں اور اسلام کے اکیلے ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ چاہے وہ اشرف علی تھانوی ہو کہ جس نے حفظ الایمان میں حضور علیہ السلام کے علم کو معاذ اللہ جانوروں کے علم کی طرح بتایا، خلیل احمد امبیڈوی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں کیا کہا کہ شیطان اور ملک الموت کا علم یہ حضور کے علم سے بہت زیادہ ہے، یہ بتایا۔ اسماعیل دہلوی نے یہ کہا کہ نماز میں حضور علیہ السلام کے خیال کو گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر اس نے لکھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی ماننے سے ہی انکار کر دیا، معاذ اللہ۔ یہ سب ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے ہم کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ اتنی بڑی بڑی توہینیں ہیں، اور کہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر اور بھی نبی آ جائے تب بھی خاتمیت پہ کچھ فرق نہیں آئے گا، یعنی حضور خاتم النبیین ویسے ہی رہیں گے، ان کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا اگر بعد میں بھی کوئی نبی نیا نبی آ جائے، جب بھی، معاذ اللہ رب العالمین۔ غرض کے مرزا غلام احمد جو قادیانی، غلام احمد قادیانی، یہ اس مسئلے میں ان کا شاگرد رشید ہوا، یعنی یہ مسئلہ جب اس نے پڑھا نا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیا نبی آ جائے گا جب بھی حضور کے خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تو فوراً نبوت کا دعویٰ کر دیا اس نے، تو وہ انہی لوگوں کا شاگرد رشید ہوا۔ ان صاحبوں کے یہاں کیا ہے؟ ان صاحبوں کے یہاں توحید کے معنی ہے انبیاء کی توہین، معذرت، توحید 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 کہتے ہیں، توحید ان کے یہاں کیا ہے؟ توحید کا معنی کہ انبیاء کرام کی توہین، جیسے کہ روافض جو رافضی ہیں، شیعہ ہیں، تو ان کے یہاں حب علی، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت، حب علی کا نعرہ لگاتے ہیں، تو حب علی کا معنی ان کے یہاں کیا ہے؟ ان کے یہاں حب علی کا معنی ہے بغض صحابہ کرام، معاذ اللہ، یعنی حب علی کا مطلب ان کے ہاں یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام سے بغض رکھو، صرف حضرت علی سے محبت رکھو۔ حالانکہ حقیقت میں حب علی تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں کہ تمام صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جیسی محبت کرنی چاہیے۔ حالانکہ یہ جو توحید ہے، یہ وہابی جو توحید کہتے ہیں اور انبیاء کی توہین کرتے ہیں، تو یہ توحید یہ شیطانی توحید ہے۔ یہ کون سی توحید ہے؟ شیطان جو تھا ابلیس، تو وہ بھی تو توحید کا قائل تھا نا۔ توحید کا معنی ہے ایک خدا کو، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا، ایک خدا ماننا۔ توحید کا معنی یہ ہوتا ہے، توحید کا معنی ایک خدا ماننا اور اس کی عبادت کرنا۔ تو ابلیس کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اس نے تقریباً 6.5 لاکھ برس صرف اور صرف کسی اور کی عبادت نہیں کی، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو توحید کا تو سب سے بڑا قائل تو وہی ہے۔ کتنا بڑا موحد تھا وہ، توحید کا ماننے والا تھا یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ان لوگوں کی توحید، یہ کون سی توحید ہے؟ شیطانی توحید ہے۔ وہی شیطانی توحید ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ایک مانا، ایک رب ہے، اس کی عبادت کی، لیکن اس نے حضرت آدم کی عظمت سے انکار کیا،
حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت سے انکار کیا، غیر خدا کے سامنے نہ جھکا کہ بھئی غیر خدا کے سامنے میں کیسے جھک سکتا ہوں، میں صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکوں گا، غیر خدا کے سامنے نہ جھکا۔ پھر جو اس کا حشر ہوا وہ آج تک لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ اس کی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سے تواضع کی جاتی ہے، جہاں بھی شیطان کا نام آتا ہے تو فوراً لا حول پڑھا جاتا ہے۔ یہی ہے، یہ اس کو انعام ملا ہے، یہ اس کی جزا ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ اس نے اللہ کے ایک نبی کی تعظیم نہیں کی، نبی کی تعظیم سے انکار کیا، تو اب اس کی توحید مانی نہیں گئی۔ یہ توحید ایمانی نہیں ہے بلکہ توحید شیطانی ہے، یہ توحید شیطانی ہے۔ ایسی ہی توحید ان کی بھی ہے کہ بس اللہ 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 اللہ، نماز روزہ، نماز پڑھو، عبادت کرو، اور ذرا سا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام عظمت کے ساتھ کسی نے لے لیا تو فوراً ان کے منہ ٹیڑھے ہونے لگتے، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیا، یا رسول اللہ کہہ دیا، کسی مزار پہ حاضری دے دی، تو ان کے ہاں یہ سب چیزیں شرک ہے۔ تو یہ توحید ایمانی نہیں ہے بلکہ توحید شیطانی ہے۔ اسلامی توحید ہے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور اس کے محبوبوں کی عزت و عظمت کرنا، یہ ہے اسلامی توحید، جس کی تعلیم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ میں ہی اس کی تعلیم ہو گئی کہ پہلے جز میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے، صرف وہی اللہ تبارک و تعالیٰ، وہی ایک ذات ہے جو پرستش کے لائق ہے، پوجنے کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہوئی توحید، وحدانیت کا اقرار۔ تو پہلے والے جز میں لا الہ الا اللہ میں وحدانیت کا اقرار ہے، اور دوسرے میں عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہے۔ دیکھیے کلمہ طیبہ میں دونوں چیزوں کو یکجا کر دیا گیا، توحید بھی آ گئی اور تعظیم نبی بھی آ گئی، دونوں چیزیں آ گئی۔ تو آج کل جس جگہ بھی دیکھا گیا مسلمانوں میں اہل سنت اور دیوبندیوں میں جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، ہر جگہ خانہ جنگی ہے، ہر کار خیر کو روکنے کی کوشش، کہیں علم غیب پر بحث ہے تو کہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پہ تکرار کرتے ہیں۔ یہی سب بات آج کل بھی ایسی چلتی ہے، آج کل بھی یہی سب باتیں، کہیں علم غیب پہ بحث کرتے ہیں کہ علم غیب کسی کو نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، کہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پہ تکرار کرتے ہیں، کہیں محفل میلاد اور فاتحہ پر بحث، تو کہیں مزارات اولیاء اللہ پر قبہ بنانے پر مناظرہ۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک مسائل میں اہل سنت نے اعلیٰ درجے کی تصانیف شائع فرمائی ہے، ہر ایک کا جواب جو ہے اس ضخیم کتابوں کی شکل میں علماء اہل سنت نے تصنیف فرما دیا ہے، شائع فرما دیا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ عوام بھولے بھالے سنی صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت عوام کو جو ہے نا یہ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، وہی پرانی باتیں لے کر آتے ہیں۔ جیسے مسئلہ تقلید میں، یعنی تقلید والا جو مسئلہ ہے، تو اس میں جو ہے ایک ضخیم کتاب انتصار الحق جس کے مصنف ہیں حضرت مولانا ارشاد حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسی مسئلہ علم غیب میں الکلمۃ العلیاء، یہ حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ رحمۃ و رضوان کی تصنیف ہے۔ تیجا فاتحہ وغیرہ میں انوار ساطعہ جس کے مصنف حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب بیدر رامپوری ہیں، اور حاضر و ناظر کے مسئلے میں، عرس و زیارت قبور کے مسئلے میں، اور تمام مسائل میں یہ تصنیفات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد میت حاضرہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز وغیرہ کی تصانیف آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سب موجود ہے۔ مگر خیال یہ تھا، اب یہاں پہ دیکھو اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا ہے، حالانکہ سب کا جواب یہ کتابوں میں علماء کرام نے ہر ایک مسئلے کا جواب پوری کتاب کی شکل میں دیا ہے، پوری کتاب کی شکل میں دیا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں مگر خیال یہ تھا کہ کوئی کتاب ایسی لکھی جائے جو کہ ان تمام بحثوں کی جامع ہو، یعنی یہ تمام بحث ایک ہی کتاب میں جمع ہو جائے، جس کے پاس وہ کتاب ہو وہ تقریباً ہر مسئلے میں مخالف سے گفتگو تو کر سکے،
بات تو کر سکے، کسی کو جواب تو دے سکے اور مسلمانوں کے عقائد کو ان لوگوں سے بچا سکے۔ تو اس لیے میں نے حسبۃ للہ اس کام کی ہمت تو کر دی، مگر اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کا مجھ کو پورا احساس ہے۔ شروع کرنا میرا کام ہے اور اس کو اختتام پر پہنچانا میرے رب کے کرم پر موقوف ہے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں، یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے کتاب، اب جو اصل کتاب ہے، جو بحث ہے، وہ اگلے ہفتے سے شروع ہوگی۔ میں نے یہ تمہیدی کلمات بتا دیے کہ اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کتاب میں کیا چیزیں ذکر ہیں، کن کے بارے میں کن کے عقائد ذکر کیے جائیں گے، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں ان کے جوابات، اعتراضات، اور پھر ان کے کیا جواب ہونے چاہیے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو اس کتاب میں یہ کچھ باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر ہو سکے تو آپ حضرات ایک نوٹ بک لے کر آئیے، کیونکہ یہ کوئی بیان نہیں ہے، تقریر نہیں ہے، بلکہ یہ درس ہے۔ درس یعنی کلاس میں جیسے لوگ بیٹھتے ہیں، کچھ جو ہے اسپیچ ہوتی ہے تو اس کو نوٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ضروری بات ہے، اس کو نوٹ کر کے رکھیں کہ آدمی جب لکھتا ہے نا تو لکھنے کی وجہ سے نا ذہن میں وہ بات پھر کافی دنوں تک رہتی ہے، یعنی جمی رہتی ہے، اور صرف سن لیتا ہے پھر چلا جاتا ہے تو فوراً ذہن سے نکل بھی جاتی ہے۔ جب نوٹ کر لیتا ہے نا تو لکھنے کی وجہ سے ذہن میں جو ہے وہ چیز جم جاتی ہے۔ تو اس کتاب میں چند باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے دعوے کی وضاحت، سب سے پہلے کیا کیا جائے گا، جو ہمارا دعویٰ ہے، کوئی بھی ایک عنوان ہوگا، کوئی ایک ٹاپک ہوگا، اس ٹاپک پہ ہمارا جو دعویٰ ہے اس کی اچھی طریقے سے پہلے وضاحت، یعنی پہلے اچھی طریقے سے سمجھا جائے کہ یہ ہے کیا، اس کو اچھی طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کے دلائل قرآن اور حدیث اور بزرگان دین، محدثین، مفسرین کے اقوال سے اس کی تائید، پھر مخالفین کی کتابوں سے بھی، کہ مخالفین نے بھی اس کی تائید کی ہے، بعض مخالفین نے، پھر مخالفین کے جو اعتراضات آیات قرآنیہ اور احادیث اقوال و فقہ سے، یعنی وہ جو مخالفین ہیں ان لوگوں نے جو اعتراض کیے ہیں نا، تو ان کے اعتراضات بھی جو ہے نا وہ آیت کے ذریعے سے ہے کہ دیکھو قرآن میں ایسا ہے اور تم ایسا عقیدہ رکھتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم علم غیب کے ماننے والے ہو، تم جو ہے وہ تیجا فاتحہ کرنے والے ہو، تم مزارات پہ حاضری دینے والے ہو، تم یا رسول اللہ کہنے والے ہو، ان کو پکارنے والے ہو، حالانکہ قرآن میں دیکھو ایسا فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، اور تم جو ہے وہ غیر اللہ کو پکارتے ہو۔ تو ان کے جو دلائل ہیں نا ان کو بھی ذکر کیا جائے گا، ان کو بھی ذکر کیا جائے گا، تاکہ آپ کو ذہن میں رہے، کوئی اگر آپ کو بہکانے کی کوشش کرے اور کوئی دلیل اپنی پیش کرے تو آپ کے ذہن میں پہلے سے رہے کہ ہاں یہ دلیل تو مجھ کو پہلے سے معلوم ہے، کون سی دلیل یہ دینے والا ہے، پھر اس کا جواب بھی قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں۔ تو فرماتے ہیں اعتراضات کے جوابات قرآن و احادیث اور اقوال علماء کی روشنی میں، اور اپنے دعوے کے عقلی دلائل بھی۔ ایک تو ہوتے ہیں نقلی دلائل، نقلی دلائل کا مطلب نقلی دلائل یعنی قرآن سے، حدیث سے، اقوال علماء سے، یہ جو دلیلیں ہوتی ہیں نا اس کو بولتے ہیں نقلی دلائل، وہ اصلی نقلی نہیں بلکہ یہ نقلی دلائل یعنی منقول ہو کر یہ دلائل ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عقلی دلائل، یعنی عقل بھی جو ہے وہ اسی کو چاہے گی، تو عقلی دلائل سے بھی اس کو ثابت کیا جائے گا۔ مخالفین کے بھی عقلی اعتراضات، پھر ان کے عقلی جوابات، پھر اس بات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ حتی الامکان کتابوں کا صفحہ نہ نقل کیا جائے، کیونکہ صفحہ جو ہے کبھی کبھی بدل جاتا ہے۔ پیج نمبر یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ ہو سکتا ہے پیج نمبر ہم بتا دیں اور کسی کے پاس کوئی دوسرا ایڈیشن آ جائے، وہاں پہ پیج نمبر بدل جائے، تو اس لیے جو ہے وہ صفحہ بدل جاتے ہیں، بلکہ جو ذکر کیا جائے گا وہ باب اور فصل پورے طور پہ، کہ کس باب میں ہے، کس فصل کے اندر ہے، کس کی بحث کے اندر یہ چیز ہے، اس طرح سے، تاکہ ایک دم مکمل طور پہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اور اگر تفسیر کا حوالہ ہوگا تو کون سے پارے کی تفسیر، کون سی سورے کی تفسیر، کون سی آیت کی تفسیر، یہ بیان کیا جائے گا، صفحہ نمبر نہیں۔
یہ عام طور پہ یہ جو ہے دیکھا گیا ہے کہ وہ کوٹ پینٹ اور ٹائی پہن کے اور انگلش میں حدیث اور قرآن جو ہے وہ سناتے ہیں، اور وہ پیج نمبر اور یہ نمبر اور وہ نمبر یہ ذکر کرتے ہیں، اور پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ قرآن انگلش میں اترا ہے۔ ہاں، قرآن تو عربی میں اترا ہے نا، پہلے عربی آیت تو صحیح طریقے سے پڑھو، ہاں اس کا صحیح ترجمہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو۔ یہ آج کل بہت لوگ جو ہے نا انگلش کسی نے فر کوئی بولنے لگا تو سمجھتے کہ بس ہاں یہی ہے، بھئی انگلش آ گئی تو سب سے بڑا عالم ہو گیا وہ۔ ہاں، کوئی عالم اگر ہے اور اس کو انگلش آ گئی تو کیا وہ سب سے بڑا عالم ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ صحیح طریقے سے قرآن پاک کی آیتوں کا صحیح تفاسیر اور اقوال فقہا، اقوال مفسرین کی روشنی میں جو ترجمہ کرے گا وہ صحیح ہے، یہ نہیں کہ انگلش بولے۔ تو فرماتے ہیں کہ ناظرین اگر غور سے اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک سمندر پائیں گے، انشاءاللہ ایک سمندر پائیں گے جس سے بیش قیمت موتی حاصل ہوں گے۔ اس کتاب میں سخت الفاظی اور کج بحثی سے پرہیز کیا گیا ہے، یعنی سخت الفاظ نہیں کہے گئے، گالی گلوچ نہیں کیا گیا ہے، کسی کو سخت الفاظ سے نہیں کہا گیا ہے اور کہ تھوڑا بے ڈھنگا معلوم ہو، اچھے سے مہذب زبان کے ذریعے سے رد کیا گیا ہے، اس سے پرہیز کیا گیا ہے کج بحثی سے۔ اہل انصاف سے امید ہے کہ حق قبول کریں اور باطل سے بچیں، کہ اسی میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، وآخر دعوانا